ایک بادشاہ کو جنگل میں سفر کرتے ہوئے ایک سانپ نے ڈس لیا۔ شاہی طبیب اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود زہر کو جب بادشاہ کے جسم میں پھیلنے سے نہ روک پایا تو زاروں قطار رونے لگا۔ اتنے میں ایک درویش سا شخص وہاں آیا اور بادشاہ کو زہر کے درد سے تڑپتے ہوئے دیکھا تو بادشاہ کی ٹانگ پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا تھوک دیا اور بھاگ گیا۔ بادشاہ کے سارے ساتھی بادشاہ کی فکر میں تھے، اس لیے دیوانے کی اس حرکت پر کوئی بھی درویش کے پیچھے اسے گرفتار کرنے نہ گیا۔ شاہی طبیب نے تھوک صاف کرنے کے لیے ایک رومال پکڑا اور بادشاہ کی زہر سے نیلی ہوتی ٹانگ پر سے تھوک صاف کرنے لگا، مگر پھر حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسے پر اچھی طرح سے مل دیا، جس سے فوراً ہی زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ بادشاہ ہوش میں آیا اور جب اسے درویش کے تھوک کے قصے کا پتہ چلا تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اس درویش کو فوراً ڈھونڈ کر میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ سپاہی چاروں طرف پھیل گئے اور تھوڑی ہی دیر میں درویش کو ایک درخت کے نیچے پا لیا اور پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے ادب سے درویش سے کہا، ہم گناہ گاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے یہ قیمتی پوشاک اور عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ درویش نے مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور پوشاک بہت قیمتی ہیں۔ میں یہ پوشاک پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ بادشاہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ خدمت گار بھی دیے جائیں گے۔ درویش بولا، اتنی قیمتی پوشاک، قیمتی گھوڑے اور خادموں کے ساتھ میں رہوں گا کہاں؟ اس دفعہ بادشاہ مسکرایا اور بولا، آپ کے لیے ایک عالی شان رہائش گاہ بھی تعمیر کر دی جائے گی۔ درویش نے پوچھا، اتنا مال اور دولت اور خادموں کے ساتھ میں اس رہائش گاہ میں تنہا رہوں گا؟ بادشاہ پھر بولا، حضور میری بیٹی اور شہزادی کی شادی آپ سے کر دی جائے گی۔ درویش بولا، اگر آپ نے میری شادی کی تو پھر میرے بچے بھی ہوں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، بالکل ہوں گے، ہماری دعا ہے کہ آپ کو کثیر اولاد ملے۔ درویش بولا، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، حضور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولا، اگر یہ سارا کچھ لے کر بھی مجھے ہی رونا ہے تو بادشاہ سلامت، آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی لباس واپس لے لیں۔ میں اپنی درویشی میں خوش ہوں۔ دل اسی میں لگاؤ جس نے دل بنایا، دنیا میں لگاؤ گے تو آنسو ہی ملیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بابا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو 96 سال عمر تھی۔ کہتے ہیں بزرگ جب آئے تو ان کی بھوئیں سفید ہو کے آنکھوں پہ آ گئی تھیں۔ بڑا عصا بابا جی نے پکڑا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ پکڑ کے عصے کے اوپر جھکے ہوئے تھے۔ جب بزرگ مسجد میں داخل ہوئے تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کے بابا جی کو بازو سے پکڑا اور بٹھایا۔ حضور بیٹھ گئے۔ کہا، بزرگوں کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں وہ بابا جی جب بات کرتے ہیں تو آنکھ کھول کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھتے، پھر وہ بات کرتے۔ ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف اور بڑی مایوسی تھی۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساری زندگی گناہوں میں بیت گئی، غلطیاں ہی غلطیاں ہیں۔ اے اللہ کے رسول، بڑی لمبی فہرست ہے، پاپ ہی پاپ ہیں، کالے سیاہ دفتر ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب پلٹ کے دیکھتا ہوں تو مجھے میری کوئی نیکی دکھائی نہیں دیتی۔ حضور اس عمر میں آپ کا ایک صحابی ملا ہے، اس نے بات سمجھائی ہے
تو تھوڑا خیال آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میرا وجود بیکار ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں۔ بزرگ نے 3 باتیں کہیں اور بڑی ہی نرالی کہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب تو میری کمر بھی سیدھی نہیں ہوتی کہ میں نماز ہی صحیح ادا کر سکوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اندر طاقت نہیں کہ میں محنت مزدوری کر کے صدقہ اور خیرات دے سکوں۔ یا رسول اللہ اب میں تلوار لے کے جہاد بھی نہیں کر سکتا۔ حضور نہ میں لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، نہ میں صدقہ خیرات کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں دین کے لیے کوئی جہاد کر سکتا ہوں۔ بیکار وجود ہے، بیکار ہو گیا ہوں، اور آج آیا ہوں تو مجھ جیسے بیکار کو بھی میرا رب قبول کر لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے برسات میں بارش کی جھڑی لگتی ہے، یوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ حضور کھل کے روئے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بزرگوں دین کے لیے جہاد کرنے والے بڑے مجاہد ہیں، رب کریم کو آپ کی تلوار کی اتنی حاجت نہیں، اور فرمایا اس کے خزانے کوئی خالی تو نہیں کہ آپ بھی گویا صدقہ دو گے تو وہ بھر جائیں گے، اور فرمایا عبادت رب کریم کی شان میں اضافہ نہیں کرتی، وہ تو بندے کو نفع دیتی ہے۔ بزرگوں نہ آپ جہاد کریں، نہ صدقہ دیں، نہ لمبی نمازیں پڑھیں، آپ صدقے دل سے آ جائیں۔ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے رب آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جب رو کے کہتا ہے نا یا اللہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، فرمایا میرا مالک اسے فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہ سے بچائے، آمین۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔